الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات 16 سپارے کی تلاوت کی تھی سورۃ طٰہٰ۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیتے، مختلف نبیاں کا ذکر کیتے، تفصیل نال سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر کیتے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب میں دنیا دے اندر آئے کہ آزمائش کے اندر جب دے ایک تو ہوندے نا کہ بندہ بالغ تھیندے تے والوں تو بعد آزمائش کا سلسلہ شروع تھی ویندے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام واحد پیغمبر خدا ہیں جیرے ان دنیا تشریف گھننا ہیں تے اللہ سائیں دی آزمائش مبتلا تھی گئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلے آپ دی ولادت بسعادت تھی تے اندے کو کچھ عرصہ پہلے فرعون دے کچھ کاہن کو آتے جرا ہوندے تا غیر مسلم ہیں لیکن وہ غیب دے خبرہ نہیں بھی کل کیا تھی بڑا لائے، وہ ادھیاں سچیاں ہونے ادھیاں جھوٹیاں ہونے۔ اللہ سے دی وہ عطا انہوں کو ہوندی کیا نہیں، وہ آپ رلا رلو کے ایویں لوگوں کو لئی رکھ دیں۔ آج کل یہ چیز پاتی میں دی پیران دے اندر جیسے سارے پیر حضرات بیٹھے نا، یہ چیز انہوں دے اندر بہت پاتی میں دی ہے۔ جناب کو دیا پھر سے ذرا حساب کتاب تو دیکھو چاہ حساب کتاب ہی ہے، برحق کے اندر کوئی ایسی گال کہہ نہیں۔ اللہ سے انسان کو علم عطا کیتے، وہ علم دے ذریعے حساب کتاب دیکھ سکتے، لیکن اجرا اساں حساب و کتاب دے دے ہیں نا، یہ ظنیت درجے دے یعنی ان دے اندر سچ دا ہی احتمال ہے، جھوٹ دا ہی احتمال ہے۔ اور جرا کچھ نبی آکھ دے دے ان دے اندر صرف سچ ہوندے، ان دے اندر جھوٹ دا شبہ تک کیا نہیں ہوتا۔ گل سمجھ آئے گی یا نہیں آئی؟ تا وہ کہیں حساب بند کرایا تے وہ حساب وہ فلانا تیرے اتنے تعویذ کیتی کھڑے بھی نہ دسو بھی کہڑا تعویذ کیتی کھڑے کون ہے، میرے کوئی نال دا بندہ ہے یا پرے دا بندہ ہے، بھاویں نال دا ہوئے یا پرے دا ہوئے، دسنا شرعن حرام ہے ناجائز ہے، کیونکہ حتمی گال کہنی ہے، کوئی یقینی گال کہنی، یہ کوئی نس دی گال کہنی۔ اللہ نے منع کیتے این چیز تو، ہاں اندے علم الاعداد دے مطابق یا بعض طریقے ہوندے ہیں، اندے اندر حساب تو اے پتہ لگ ویندے بھئی سایہ ہے یا کوئی اثر تعویذات ہیں یا کوئی بیماری ہے، اندہ تا پتہ لگ ویندے، صرف اظہار کرنی توجہ اے چیز ہے، لیکن اے نہ دسے ونجے فلانا ہے ڈھگانا ہے، اے منع ہے۔ دین اسلامی کی منع کرنے تو او کاہنن او یہ خبریں نہیں دین غیب دیا بھئی کل کیا تھی والا لائے۔ فرعون دے جڑے کاہن ہن انہاں فرعون کو دسیا کہ ان قریب تہاڈے ہاں ایک بچہ تہاڈی سلطنت کے اندر پیدا تھی سی اور او تہاڈی سلطنت کو ختم کر رہے سی، تہاڈی سلطنت تے زوال دا وہ بچہ سبب بن سی۔ فرعون ظاہر گال طاقتور ہے تے انہوں آکھیا جلے کوئی بچہ لڑکا جیرے گھر پیدا تھی اساں کو ختم کرا دے سو، اساں دی جان ہی گن سو، نہ وہ بچہ دنیا چ راسی تے نہ میری سلطنت تے زوال دا سبب بن سی۔ انہیں تقریباً روایات کے اندر آدھے کہ 80,000 بچے قتل کروا دیتے۔ کتنے؟ 80,000۔ اور جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پیدا تھے تو جیری فرعون دی فوج ہائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گھر گئی، پتہ لگا بھی ان گھر بچہ پیدا تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں اولے تنور بالی کھڑی آئی روٹی لاون کیتے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہ کے تنور دے بچ سٹیا۔ ازمائش ہے نا، بلدی بھا دے اندر چاند گھنٹیاں دا بچہ ہے، چاند گھنٹیاں دا بچہ، کوئی دیوار بود ہے نہیں، یعنی چاند گھنٹیاں دا، وہ ایسی کوئی مطلب ہے کہ جاسوسی ہے ہی کہ جیویں جیرے گھر بچہ پیدا تھی ویا تو فوراً انہوں فرعون کو اطلاع دیتی ویندی ہے، ایسے کار کریں گے۔
اور باقاعدہ انہوں کو انعام دیتا ملا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جی میں پیدا تھے تو فرعون دے حامیہ کو پتہ لگا بھی گھر بچہ پیدا تھے، یہ تو پتہ کہنا بھی ایو موسیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جیویں گھر داخل تھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں جڑی ہے انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہ کے بلد تنور دے اندر سٹیا جا تو وہ تو ڈھک چا دیتا۔ وہ آئی فوج نہ پوچھا بچہ فرمایا کوئی تھا تو کوئی بچہ کہہ نہیں، نہ کوئی ولادت تھا، یہ کوئی ایسا مسئلہ کہہ نہیں تھی۔ انہیں ایڈی تلاشی کی تھی، ظاہر گال ہے تنور تو میں نے بلدہ پیا، ان کی تلاشی نہ کی تھی انہیں۔ تے جلے وہ چلی گئی تا اتو ڈھک جلے ہٹایا نا تنور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھا نال کھیڑ دے بیٹھے نا، انگارے نال کھیڑ دے بیٹھے نا۔ پہلی ازمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام وال فوج کو پتہ لگا بھئی گھر دے اندر بچہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں بھجی جو صحیح دار کو چاہ کے چھوٹی جے صندوق جی آئی کہ جن دے اندر بچہ آ ونج کے دریا دے اندر لوڑ چھوڑیا، نہر دے اندر بڑی نہر رہی، اللہ دے سپرد کر لیتا۔ عرض کیتے باری تعالیٰ میرے بچے دا حامی تو ہی مددگار ہے اور تائیں حفاظت کرنی ہے، کیونکہ میرے کو ہن کوئی بھی سلسلہ کہنی کہ میں کیرے سری کو چھپاواں تو کتھاں لکاواں ہے، یہ بھی تو آزمائش ہے۔ وہ تو بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام لڑدے اگو فرعون تے فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جنت وچ ویسی فرعون دی بیوی، فرعون جہنم وچ لیکن ان دی بیوی جنت وچ ویسی۔ تو او سیر و تفریح کیتے، انجوائے کرن کیتے، فرعون اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ او پانی دے اندر نہ غسل کریں دے پیان، داندے پیان، انجوائے کریں دے پیان، اتنے چو صندوق چی لڑ دی ہوئی نالو جو گزری تے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کے داؤ کو تے کھول کے ڈٹھا تو ان دے اندر بچہ ہے اور ہے بھی پوتر اور ہے بھی بڑا حسین و جمیل خوبصورت اور قدرتی طور دے فرعون دی اولاد کہنا ہے۔ حال سمجھ آ گیا نہیں ہے جو کو اللہ سے اتنی بڑی سلطنت و حکومت دیتے وہ قادر مطلق ہے، وہ دنیا چ نظارے لکھیں دے کہ بھائی میں دیونا چاہواں تو جھوپڑی والے کو دے سکدا، اگر نہ دیواں تو ول فرعون جی سلطنت پوری روح زمین دے ہوتے آئی، اگر نہ دیواں تو ول ہوں کوئی نہیں بھی دیتا۔ اور فرعون نے خدائی دعویٰ کیتا ہے، 300 سال تک فرعون دے سیر درد کہنا پی آئی، یعنی اتنی بھی تکلیف نہ تھی یہ کو۔ 300 سال بعد وہ آکھیا جے کو 300 سال دے اندر کنڈے بھر تکلیف نہ تھی وہ خدا تھی سکدے، فلہذا میں تواڈا خدا ہوں۔ لیکن اللہ سے وہ اولاد کہنا نہیں، بالکل کہنا نہیں۔ بعض روایات چاندے کہ فرعون نہ مرد ہے، کیا ہے نہ مرد ہے، وہ این اہلی کہنا ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکیا، وہ سلسلہ ہی کہنا ہے انہوں مردانی آلہ۔ تو جیویں فرعون دی بیوی نے وہ صندوق کھولی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام ڈٹھا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے تو اولاد تا دیتی کہنا آئی تو آسیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگی فرعون کو کہ اللہ سے سا کو پوتر تا دیتا کہنی، سا کو اولاد تا دیتی کہنی، اسا ہی کو پوتر بنا گنے ہیں، ہی کو بلے سو۔ وہ کہا نا میں کو کاہنہ نے خبر دیتی ہے کہ اتھا ایک بچہ پیدا تھی سی جیری تواری سلطنت تے زوال سبب بن سی، اتنے بچے میں قتل کرا چکا، ہو سکتے ایو بچہ ہوئے، ہو سکتے ایسا نہیں، لیکن انہیں والی اصرار کیتا، والی اصرار کیتا، ظاہر گال شہزادی آئی، ایک بادشاہ دی گھر والی آئی، لیکن تا فرعون نے آکھا ٹھیک ہے۔ جیویں موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو گھر چاہ کے گئے نا تے فرعون نے کوئی ایسی گال کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہانی میں چاند نبھاراں دے نہ مہینہ دے اندر نہ ہفتیاں دے اندر نہ یہ جتی یہ میں چاند نبھاراں دے اندر اجر کو چلیا وغیرہ بھی مکمل کہنا تھی آئی چاند نبھاراں دے اندر تے فرعون نے کوئی ایسی گال کی تھی اللہ پاک دی ذات تے متعلق، اللہ دی وحدانیت تے متعلق کوئی ایسی گال کی تھی تے فرعون رکھ کے دیتی کو چاٹ۔ جلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاٹ ماری نا ہنتا بال چھوٹے تے فرعون دا دماغ چکرا گیا،
یکدم اندر نا 14 طبق روشن تھے گیا ہے یک جن تھپڑ لگا ہوگا تو وہ آخر لگا بال تے اتنا سخت تھپڑ اتنا وہ اپنی گھر والی کو آخیا فوراً ہی کو قتل کرو فوراً میں کو لگ دے وہ بال ہے جیری میری سلطنت تے زوال دا سبب بن سی ورنہ بال دی کیا جرت و طاقت کہ اتنا تھپڑ مارے کہ جیرا میرے دماغ کو جے چکرا دیتے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بچہ ہے بال ہے وہ لاڈ کی تھے وہ کیا پتا کہ تھپڑ کیا ہوں دے پیار کیا ہوں دے محبت کیا ہوں دی دشمنی کیا ہوں دی وہ کوئی چیز نہ کیا پتا. بار صورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی ڈوڈو کر کے انہیں ذہن بدلایا ہوا کہ ٹھیک ہے چاندنی مارا بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف معجزات سرساتھی ہو پائے گی. مثلا کوئی بچہ اگر کوئی روندا ہویا کوئی رویا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہ کے آوے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال سماوے نا چاہو بچہ چپ تھی ویندا ہے. کئی بیمار بچے کوئی بیمار ہویا تو وہ کو چاہ کے آوے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جسم نال ماسٹر کرے نا وہ بچہ شفا یاب تھی ویندا ہے. تو یہ ایسے چیزاں معجزات ظاہر تھی بن پائے گی تو فرعون کو شک پائے گیا تو فرعون آکھیا یہ بچہ عام بچہ نہیں یہ کوئی خاص بچہ ہے میں کو ازمامنا چاہنا اگر واقعتاً یہ اللہ دا نبی ہے تو ہونے پتہ لگ گئے سی. انہیں نو برتن منگوائے نو تھال نو برتن ایک کچ انگارے رکھ دیتے ایک برتن دے اندر جیرا نا کھیر رکھ دیتا. اور فرمایا کہ فرعون آکھن لگا کہ اگر این چاگدہ کھیر تو واقعی سچا اللہ دا نبی ہے پیغمبر ہے کیونکہ اندہ عقیدہ ہے کہ جرا پیغمبر ہوندے نا وہ پیدائشی طور دے باشعور ہوندے وہ کو پتہ ہوندے کہ یہ چیز کیا ہے یہ کیا کہنی اندر نفع ہے یا اندر گھاٹا ہے. ٹھیک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جی میں کھیر تے بھا آئے نا تے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیر والے پاسے ہاتھ ودایا تے کھیر والا برتن چاون پہ تو اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا کہ انہاں دا ہاتھ پھیر لو فوری طور دے ہوتے یہ بھا کو چاون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے جبریل امین علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ پکڑ کے بھا لے پاسے کر دیتا. آپ نے انگارہ چاہتا اور منہ دے اندر رکھ دیتا. یہ وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلے بیان کرے نا تو تھوڑا جے زبان توت لیے آپ نے کہ انگارہ رکھے نا زبان دے ہوتے تو وہ زبان سڑی وہ نشان اوے دا اوے رہ گیا. تو یہ پیدائشی طور دے ازمائش ہے نا پیدائشن ازمائش وال آپ جیویں جیویں وڈے تھیندے گے جوان تھیندے گے مختلف آپ دے جیویں معجزات ظاہر تھیندے گے تو اوے اوے آپ دے ہوتے ازمائش آ جائیں گیا حتیٰ کہ وصال تک اپنی موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ازمائشاں کی دیں ہی وجہ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لاڈلا نبی آکھیا میں دے کہ پیدائشی طور دے ہوتے ایسے ایسے مراحل تو گزریں اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ جتنا لاڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نال کتنے 1,24,000 پیغمبر گزریں اتنا لاڈ کہیں باقی نبی نہیں کیتا. تو جیری گالی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نال بے دھڑک تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تا این صورت دے اندر طویل ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح معنی کما حق کہو سیرت انبیاء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ بارک وسلم. اے باری تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے جلیلہ نال نماز فجر پڑھی سے اپنی بارگاہ قبول فرما. سارے گناہوں کی مغفرت فرما. سارے والدین دے گناہوں کی مغفرت فرما. حضور دی امت کی بخشش فرما. کل بیمارہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو پریشان حال انہوں نے پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. جو مبتلا قرض کو نجات و خلاصی عطا فرما. سارے علم دے اندر عمل دے اندر زندگی دے اندر کاروبار دے اندر معاملات شرعی دے اندر برکتہ و رحمتہ دے نزول فرما. زمینی اسمانی وبائی امراض کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.